أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ الرحمن سے دعا ہے کہ مسلمان جہاں کہیں بھی رہے امن و سلامتی میں رہے، آمین ثم آمین۔ آج ہم جو نیا چیپٹر سٹارٹ کر رہے ہیں وہ ہے جزم کا۔ سب سے پہلے اس کے سوالات اور جوابات دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے بآسانی کہ آگے ہم نے اس کو کس طرح لے کر چلنا ہے۔ سوال نمبر 1 ہوگا سب سے پہلے، اور وہ ہے جزم کسے کہتے ہیں۔ سب سے پہلے سمجھیے کہ جزم کیا ہے۔ تو جو جزم ہے وہ ہے دال جیسی علامت کو جزم یا سکون کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دال جیسی علامت ہوتی ہے، دال نہیں ہوتا لیکن تھوڑی سی شیپ اس جیسی ہوتی ہے، سائز میں چھوٹا ہوتا ہے اور ملتا جلتا ہے اس سے، ٹھیک ہے۔ تو اس علامت کو جزم یا سکون کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 2 ہوگا جزم یا سکون والے حرف کو کیا کہتے ہیں، یعنی جس لیٹر پر الف با تا ان کے اوپر اگر جزم ہو، دال جیسا سائن ہو، تو اس لیٹر کو کیا کہا جاتا ہے، تو اس کو ساکنہ حرف کہا جاتا ہے، یعنی ساکنہ لیٹر ہے۔ اب سکون ساکن سے آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ جو حرف ہے یہ کیا ہوگا۔ سکون سے مراد ہے کہ آپ ایک جگہ پہ ٹکے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور ساکن سے مراد ہے کہ آپ موو نہیں کر سکتے۔ جیسے یہ اسی طرح لے سکتے ہیں لیونگ تھنگ، نان لیونگ تھنگ، ہم لوگوں نے بہت زیادہ پڑھا ہے اپنے اسکول لائف میں۔ تو جزم اور متحرک، یعنی جزم والا حرف، متحرک حرف، یہ دونوں بھی وہی ہے، لیونگ تھنگ نان لیونگ تھنگ کی طرح۔ یعنی متحرک حرف جو ہے وہ موو کر سکتا ہے، جزم والا حرف جو ہے وہ خود سے موو نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ اس کو اپنے سے پہلے حرکت والے حرف کی ضرورت ہوتی ہے تب یہ اس کا آواز بنتی ہے، ادروائز اس کی آواز نہیں بنتی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 پہ جاتے ہیں کہ جزم والا حرف جو ہے وہ کیسے پڑھا جاتا ہے۔ تو جواب ہے جزم والا حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے ہمیشہ، ٹھیک ہے۔ متحرک حرف کون سا ہے اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ وہ حرف یعنی اس کا جو پیچھے والا حرف ہے جس کے اوپر سائن ہو، ٹھیک ہے، یعنی کوئی نہ کوئی سائن ہوتا ہے، جیسے زبر، زیر، پیش، ٹھیک ہے، اور کچھ بھی، لیکن زیادہ تر زبر زیر پیش کے ساتھ یہ پڑھا جاتا ہے۔ کھڑی حرکات اور بڑی حرکات، الف کے اوپر جب یہ سائن آ جاتا ہے تو اس کو جھٹکا دے کے پڑھتے ہیں، یہ آگے سوال ہوگا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو زبر، زیر، پیش، تو ان میں سے کوئی حرف آ جائے، حرف تو ہوتا ہی ہے، اس میں سے کوئی حرکت آ جائے تو یہ والا حرف جو ہے ساکنہ حرف اپنے سے پہلے والے سائن لیٹر کے ساتھ ملا کے ہی ہمیشہ پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کا آخری سوال ہے کہ حمزہ ساکن کیسے پڑھا جاتا ہے، یعنی الف کے اوپر اگر یہ دال جیسے سائن ہو یا حمزہ اس کے اوپر یہ سائن ہو تو اس کو کیسے پڑھا جاتا ہے وقف میں، تو اس کو جھٹکا دے کے پڑھا جاتا ہے۔ اور اگر وقف نہ بھی آئے، کسی حرف کے درمیان آ جائے، تب بھی اگر الف کے اوپر دال جیسی علامت ہے یا حمزہ کے اوپر دال جیسی علامت ہے تو وہاں آپ نے ہمیشہ جھٹکا ہی دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کے مکمل سوالات ہیں۔ اب یہاں پر ہم لوگ اسی میں ایک اور چیپٹر ہے حروف قلقلہ، جو ہم ڈے 1 سے کافی پڑھتے آ رہے ہیں۔ اب ان کے بھی سوالات ہم یہاں کر لیتے ہیں کیونکہ اس کی پریکٹس جو ہے اسی میں ہوگی۔ پہلے سمجھیے گا، سوال نمبر 1 ہوگا حروف قلقلہ کا کہ حروف قلقلہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جواب ہے حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال، ٹھیک ہے۔ قاف اور طا موٹے حروف میں سے ہے، با، جیم، دال باریک حرف میں سے ہے، یعنی باریک آواز کے ساتھ۔ تو یہ ٹوٹل 5 ہے حروف قلقلہ۔ یہ اسی طرح ہے جیسے ہم نے شروع میں حروف حلقی کیا تھا، پھر اس کے بعد نرم حروف کیے تھے، سٹی والے کیے تھے، موٹے حروف کیے تھے، تو حروف قلقلہ بھی اسی طرح ہے، اس کی کاؤنٹنگ 5 ہے، قاف، طا، با، جیم، دال۔ اب سوال نمبر 2 ہوگا کہ اس کو پڑھتے کیسے ہیں، یعنی حروف قلقلہ کو پڑھتے کیسے ہیں۔ تو جواب ہے حروف قلقلہ کو پڑھتے وقت اس کے مخرج میں، مخرج اگر آپ میری سٹارٹنگ ویڈیوز دیکھیں تو اس میں نے بہت ڈیٹیل میں بتایا ہے کہ مخرج کیا ہے۔ مخرج کہتے ہیں اس جگہ کو جس جگہ سے لیٹر جو ہے وہ نکلتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی با کہاں سے ہے، اس کا مخرج ہے ہونٹ،
ٹھیک ہے، با، واو کا مخرج بھی ہونٹ ہے، ہا کا مخرج سینے کی جانب سے ہے، ٹھیک ہے، عین حلق سے ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو مخرج کہتے ہیں، یعنی عین حلق سے نکل رہا ہے تو یہ اس کا مخرج ہے، نکلنے کی جگہ ہے، با ہونٹوں کی جانب سے اس کا مخرج ہونٹ ہے، ٹھیک ہے، نکلنے کی جگہ ہے۔ تو مخرج کیا ہے؟ وہ جگہ جہاں سے آپ حرف کو نکالتے ہیں اس کو مخرج کہا جاتا ہے۔ تو کیا ہوگا اس کو پڑھنا؟ حروف قلقلہ کو کیا کرتے ہیں؟ اس کے نکلنے کی جگہ پر جنبش، حرکت، باؤنسنگ کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے با جو ہے ہونٹوں کی جانب سے ہے، اب ہم نے اس کو انشاءاللہ آگے ہم پوری اس کی تختی کریں گے، لیکن تھوڑا سا اگزامپل دے رہی ہوں کہ یہاں پر کیا ہے؟ ہونٹ ہے اس کا، اور با کی ادائیگی کیا ہے؟ با، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے با بھی جزم والا ہوگا، ٹھیک ہے، اپنے سے پہلے متحرک سے ملائیں گے تو کیا؟ حمزہ زبر با۔ اب ویسے تو یہ بننا چاہیے، جیسے اگر ہم تا پڑھیں گے تو حمزہ زبر تا ات، آواز بند، کنٹرول۔ با کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ کیونکہ قاف طا با جیم دال آپ نے پانچوں حرف یاد رکھنے ہیں، ان کو ہم نے باؤنس کرنا ہے جزم کی صورت میں۔ اگر یہ حرف حرکت کے ساتھ ہے تو ان پہ کوئی بھی باؤنسنگ یعنی ان کو حرکت نہیں دی جائے گی، آواز لوٹ کے نہیں آئے گی۔ کیا ہوا؟ حمزہ زبر با، اب ب ب، یعنی ہونٹوں کو میں نے دوبارہ کھولا، تو اگر آپ لاک کر دیں گے تو آواز بند ہو جائے گی، جو کہ غلط ہو جائے گا۔ لیکن قاف طا با جیم دال جزم کی صورت میں آپ نے ان کو ہمیشہ حرکت دے کے پڑھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس پوائنٹ کو آپ نے یاد رکھنا ہے، انشاءاللہ آگے جو ہے ہم اس کی تختی اور مشق میں زیادہ اچھے انداز میں سمجھ سکیں گے۔ تو یہ ہمارے ٹوٹل جو سوالات ہیں وہ اس چیپٹر کے اتنے ہی ہیں، یعنی اس میں جزم بھی آ گیا، اس میں حروف قلقلہ بھی آ گئے۔ اچھا، یہاں پر ایک اور آپ نے پوائنٹ مد نظر رکھنا ہے کہ جب موٹے حروف کے ساتھ کوئی باریک حرف ملے، ٹھیک ہے، تو آپ نے باریک کو باریک اور موٹے کو موٹا پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی پوائنٹس ہیں کہ نون اور میم کی آواز کو ملاتے وقت اس کو ناک میں نہیں لے کے جانا، ٹھیک ہے، اس کو واضح ادا کرنا ہے اور نہ اس کو غننے کی صورت دینی ہے، ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ لیکن انشاءاللہ اس کو ہم جو اپنی تختی ہے اس میں پریکٹس کے طور پہ ہم اس کو کریں گے مزید اچھا۔ اس کے بعد جن حروف کی آواز کو آپ جاری رکھتے ہیں، سب سے پہلے وہی حروف آئیں گے، ان کی آواز اس طرح جاری رکھتے ہیں کہ جیسے سین ہے سیٹی والے حرف کے ساتھ ہے، زا ہے، صاد ہے، ان میں سیٹی آتی ہے، ہا ہے، خا جو ہے موٹے حروف میں سے ہے، تو ان کی آوازیں تھوڑا سا ٹائم لیتی ہے۔ جیسے اگر ہم دیکھیں حمزہ زبر تا ات، حمزہ زبر تا ات، کوئک پڑھا گیا۔ اب سا جو ہے نرم حروف میں سے حمزہ زبر سا اس اس، اس کا ایک لائٹ سا ساؤنڈ ہوتا ہے لاسٹ میں، حمزہ زبر شین اش، ٹھیک ہے، تو ان کی آواز کو کہا جاتا ہے کہ یہ جاری رہنے والی آوازیں ہیں، جس کو انہوں نے شارٹ ورڈ دیا ہوا ہے قاعدے میں، شخص، ہا، صف، صف، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ وہ حروف ہیں جن کی آوازیں جاری رہتی ہیں۔ آگے ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ، اس میں آپ کنفیوز نہ ہو جائیں، لیکن ہم اس کی تختی شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سٹارٹ کیا ہے؟ حمزہ زبر شین اش، ٹھیک ہے، حمزہ زبر شین اش۔ اب یہاں پر شین جو ہے وہ جزم والا ہے، اور الف جو ہے یعنی حمزہ اس کے اوپر زبر ہے، الف پہ جب بھی کوئی حرکت آ جائے اس کو حمزہ پڑھا جاتا ہے، الف نہیں پڑھا جاتا۔ تو یہاں پر زبر ہے، تو یہ زبر کے ساتھ شین موو کر رہا ہے، زبر کی وجہ سے شین کا ساؤنڈ ہے، ادروائز شین جزم کا ساؤنڈ نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ حمزہ زبر شین اش، حمزہ پیش شین اش، حمزہ زیر شین اش، اش اش اش، ٹھیک ہے۔ حمزہ زبر سا اس، حمزہ پیش سا اس، حمزہ زیر سا اس، اس اس اس۔ اگر آپ اس کو اوس کریں گے، ٹھیک ہے، ایس کریں گے، تو یہ آپ نے لمبا کر دیا اور یہ یا مد واو مد ان کی صورت اختیار کر جائے گا، اس لیے ہمیں اس کو جلدی پڑھنا ہوتا ہے۔ حمزہ زبر سین اس، حمزہ پیش سین اس، حمزہ زیر سین اس، اس اس اس، حمزہ زبر صاد اس۔ اب یہاں پر حمزہ باریک ہے، صاد موٹا ہے، اب یہاں پر آپ نے حمزہ باریک آواز کے ساتھ صاد کو موٹا پڑھنا ہے۔ کیسے؟ حمزہ زبر صاد اس، سو، ٹھیک ہے۔ یہاں پر یہ میں نے ذرا سلو کر کے بتایا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، سلو نہیں کرنا ورنہ لمبا ہو جائے گا، اور لمبا ہم نے حرف کو نہیں کرنا۔
حمزہ زبر صاد اص، حمزہ پیش صاد اس، حمزہ زیر صاد اس، اص اس اس، ٹھیک ہے. تو پہلا حرف باریک، دوسرا موٹا. آگے بھی یہی ہے. حمزہ زبر خا اخ اخ اخ، ٹھیک ہے. خا موٹا ہے، آ باریک ہے. حمزہ پیش خا اخ، حمزہ زیر خا اخ، اخ اخ اخ. آگے سینے کی جانب سے ہے. حمزہ زبر ہا اہ، حمزہ پیش ہا اہ، حمزہ زیر ہا اہ، اہ اہ اہ. حمزہ زبر ہا اہ، حمزہ پیش ہا اہ، حمزہ زیر ہا اہ، اہ اہ اہ. ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے، آ اور ہا، ٹھیک ہے، اور پیچھے آ سین آ شین، ان کے ساؤنڈز میں فرق رکھنا ہے. ایسا نہ ہو آپ پڑھ رہے ہیں حمزہ زبر شین اوش اوش، آ کو اپنی آواز، شین کی اپنی آواز، یعنی آ کی اور اگلے حرف کی اپنی اپنی آواز کو آپ نے واضح کرنا ہے. ٹھیک ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ پچھلی پڑھ رہے ہیں تو اگلی کا نہیں پتہ، اگلی پڑھ رہے ہیں تو پیچھے والی کا فرق واضح نہیں ہے. یہ نہیں کرنا، غلط ہو جائے گا. حمزہ زبر فا اف، حمزہ پیش فا اف، حمزہ زیر فا اف، اف اف اف. اب یہاں پر تھوڑا سا غین کو ادا کرنا، کیونکہ ان کو کنٹرول کرنا ہے، ان کو باؤنس نہیں کرنا. اور تھوڑا سا آگے آئے گا انشاءاللہ آئین. آئین کو ادا کرنا لوگوں کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر آپ پریکٹس کریں اور توجہ کے ساتھ کریں تو وہ آسانی آ جاتی ہے. اب یہاں پر حمزہ باریک غین موٹا ہے. حمزہ زبر غین اغ اغ، ٹھیک ہے. اس کو گاف نہیں بنانا، گاف پورے قرآن میں نہیں ہے، ٹھیک ہے. الفابیٹس آپ نے پڑھے ہیں، اس میں گاف کہیں نہیں ہے. تو لوگ اگ اگ، ٹھیک ہے، تو یہ غلط ہے. غین موٹے حروف میں سے ہے، حلق سے ہے. حمزہ زبر غین اغ اغ غ غ، یہ ساؤنڈ ہے اس کا. گ گ ساؤنڈ نہیں ہے اس کا، ٹھیک ہے. حمزہ پیش غین اغ، حمزہ زیر غین اغ، اغ اغ اغ. اب ایک چیز یہاں یاد رکھنی ہے، یہ سارے کنٹرول لیٹرز ہیں، ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ کو اتنی پریکٹس ہونی چاہیے کہ آپ کے جو حرف ہیں وہ حرکت ہی نہ کریں. کنٹرول لیٹرز پہ آپ کی اتنی کمانڈ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. آپ کی پریکٹس اتنی مضبوط ہونی چاہیے کہ یہ حرف موو نہ کریں، کیونکہ یہ موونگ لیٹرز نہیں ہیں. وہ والے قاف تو اب جیم دال والے ہیں، ٹھیک ہے، ان پہ ہم حرکت دیں گے انشاءاللہ آگے. تو ان کو آپ نے پورے کنٹرول کے ساتھ پڑھنا ہے. حمزہ زبر زا از، اب زا جو ہے سیٹی والا اور سختی والا ہے، تو اس لیے تھوڑی سیٹی بھی اور سختی آئے گی. حمزہ پیش زا از، حمزہ زیر زا از، از از از، ٹھیک ہے. آگے ضاد ہے. حمزہ زبر ضاد از، یہ بھی ضاد موٹا، حمزہ باریک ہے. حمزہ پیش ضاد از، حمزہ زیر ضاد از، از از از. اس کے بعد یا ہے. حمزہ زبر یا ای. اب یہاں پر ہم لوگوں نے پیچھے پڑھا تھا حروف لین، یہاں لکھا بھی ہوا ہے یا ساکنہ سے پہلے زبر ہو تو حروف لین ہوتا ہے، ٹھیک ہے. حمزہ زبر یا ای، اس کو اسی طرح پڑھنا ہے نرمی سے، ٹھیک ہے. اب سینٹر میں ایک سٹار ہے، یعنی پیش کے ساتھ پورے قرآن میں یا موجود نہیں ہے، اوئی ورڈ موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے گا. آگے ہے حروف مدہ، یعنی ہم نے پڑھا تھا یا ساکنہ سے پہلے نیچے زیر ہو حرف کے تو یا مدہ ہے، اس کو ایک الف لمبا کرتے ہیں. تو کیا ہوگا؟ حمزہ زیر یا ای، ٹھیک ہے. حمزہ زبر یا ای، حمزہ زیر یا ای. اب یہاں دیکھیں، اگر آپ کو پتہ چلے یا ساکن ہے، یا ساکن ہے لیکن پیچھے زبر ہے، آگے زیر ہے، تو اسی سے آواز بدل گئی. تو جب یہ علم ہی نہیں ہوگا تو کیسے پڑھیں گے قرآن میں؟ تو اس لیے اس کا علم رکھنا، یعنی سوالات کو یاد رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. آگے چلتے ہیں. حمزہ زبر واو او، اب ہم نے یہ بھی حروف لین میں سے ہے، پڑھا تھا. واو ساکنہ سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہے. جلدی پڑھیں گے، نرمی سے پڑھیں گے. آگے ہے حروف مد. حمزہ پیش واو او، اس کو ایک الف لمبا کریں گے، او او، ٹھیک ہے. اب یہاں بھی ایک سٹار ہے. اب اس کا بھی مطلب ہے کہ حمزہ زیر کے ساتھ قرآن میں واو موجود نہیں ہے. آگے نرم حروف شروع ہو رہے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں کیا ہے. حمزہ زبر ذال اذ، حمزہ پیش ذال اذ، حمزہ زیر ذال اذ، اذ اذ اذ،
ٹھیک ہے، یہ میں نے مخرج وہی رکھا، یعنی دال نرمی والا ہے، دانتوں کی نوک پہ آپ کی زبان کی نوک لگتی ہے تو نرمی سے ادا ہوتا ہے۔ آگے غ جو ہے موٹا بھی ہے اور نرم بھی ہے، حمزہ زبر غ او، حمزہ پیش غ او، حمزہ زیر غ او 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 او، ٹھیک ہے، آ کی آواز باریک، غ کی موٹی۔ حمزہ زبر لام ال، حمزہ پیش لام ال، حمزہ زیر لام ال 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 ال۔ اب یہاں پر دیکھیں ال ال، یہ سب کنٹرول کرنا ہے کیونکہ یہ حروف قلقلہ نہیں ہے۔ قاف تو با جیم دال کے علاوہ اگر ان پہ جزم ہے تو ان کو باؤنس کرنا ہے، اس کے علاوہ سب کو کنٹرول سے پڑھنا ہے، یعنی آواز ڈبل نہیں ہوگی۔ نون کو واضح کرنا ہے کیسے، نہ ناک میں جائے نہ گرنے کی شکل اختیار کرے، تو کیسے ہوگا، حمزہ زبر نون ان، حمزہ پیش نون ان، حمزہ زیر نون ان 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 ان، ٹھیک ہے، نون پورا واضح۔ یہاں پر تھوڑا سا آئین ہے، اور آئین جو ہے اس کی ادائیگی تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے، لیکن بہت ساروں پر اللہ کی مہربانی ہو تو آسانی بھی آتی ہے، اور پریکٹس کے بعد کچھ کی محنت زیادہ ہوتی ہے، کچھ کی کم ہوتی ہے، کچھ کو آسانی سے مل جاتا ہے، کچھ کو تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے، ہر ایک کا امتحان اس کے حساب سے ہوتا ہے۔ تو کیا ہے، حمزہ زبر عین آ، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، حمزہ زبر آ، ٹھیک ہے، آ کی آواز دیکھنے کہاں سے نکل رہا ہے، مخرج کیا ہے، عین، عین زبر آ، ٹھیک ہے، دونوں میں اب ملا کے کیا کریں گے، حمزہ زبر عین آ، حمزہ پیش عین اع، حمزہ زیر عین ای آ ای۔ اب یہاں پر میں نے اس کو لمبا نہیں یہ بالکل اسی طرح اگر لمبا کریں گے تو غلط ہو جائے گا، مداد بن جائیں گی۔ آپ دیکھیں آپ پڑھتے ہیں قرآن میں، نماز میں پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی اعلی اعلی، ٹھیک ہے، تو اس کی ادائیگی ہے سبح اسم ربک الاعلی، سبح اسم میں بھی آپ کیا کرتے ہیں اعلی۔ اب یہاں پر اس کی آواز نکالنا، حمزہ کو اور عین کا فرق رکھنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ فرق نہیں رکھتے، یعنی مطلب پھر آپ دونوں یا تو حمزہ پڑھیں گے یا دونوں آپ عین پڑھیں گے، ٹھیک ہے، تو یہ دونوں غلط ہو جائیں گے، اس لیے اس کی پریکٹس آپ نے سب سے زیادہ ضروری کرنی ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، میم کو بھی واضح کرنا ہے، نہ گرنے کی شکل اختیار کرے نہ ناک پہ لے کے جانا ہے۔ حمزہ زبر میم ام، حمزہ پیش میم ام، حمزہ زیر میم ام ام ام، حمزہ زبر را اور۔ اب یہاں پر ایک اور سوال تھا جو میں نہیں کرا سکی، لیکن میں یہاں بتا دیتی ہوں، را ساکنہ سے پہلے حرف کے اوپر پیش اور زبر ہوگی تو را کو ملا کے موٹا پڑھیں گے، زیر ہوگی تو را باریک پڑھیں گے، جیسے ابھی کیا ہے، حمزہ زبر را اور، حمزہ پیش را اور، حمزہ زیر را اور ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر پہلے سخت حروف ہیں، ان کی ادائیگی دیکھ لیتے ہیں کہ دوران ادائیگی آواز رک جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کیا ہوگا، حمزہ زبر تا ات، حمزہ پیش تا ات، حمزہ زیر تا ات 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 ات، حمزہ زبر کاف اک، حمزہ پیش کاف اک، حمزہ زیر کاف اک 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 اک، لیکن یہاں پر باؤنس نہیں کرنا، اس کا خیال رکھنا ہے آپ نے۔ اب آگے جو ہے حروف قلقلہ ہے، یہاں انہوں نے تصویر بھی دی ہوئی ہے کہ جیسے آپ جمپ سے مزید جمپ کر رہے ہوں، ٹھیک ہے، ایک جمپ ہے اس پر آپ جمپ کر جائیں، تو حروف قلقلہ بھی اسی طرح ہے کہ آواز اچھلتی ہے، واپس آتی ہے، ٹھیک ہے، باؤنس کرتی ہے۔ کیسے، اب پہلے ہیں موٹے حروف تو پھر اس کے بعد ہے باریک، تو ادائیگی کیا ہوگی، حمزہ زبر قاف اق اق، ٹھیک ہے، یہ میں بارہا اپنی جتنی بار بھی ہم پیچھے مشق کر چکے ہیں ان میں اگر حروف قلقلہ آتے رہے ہیں تو میں بار بار وہاں بھی بتاتی رہی ہوں۔ حمزہ پیش قاف اق، حمزہ زیر قاف اق 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 اق، ٹھیک ہے، اق اق اق، اور اگر کنٹرول کروں اق اق اق، لیکن یہاں کنٹرول چونکہ نہیں کرنا، ہمیں قلقلہ کا ہے، تجوید کا اصول ہے، تو کیا ہے اق اق اق، حمزہ زبر تو اط، حمزہ پیش تو اط، حمزہ زیر تو اط 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 اط۔ آگے با ہے، حمزہ زبر با اب، حمزہ پیش با اب، حمزہ زیر با اب 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 اب۔
حمزہ زبر جیم اج حمزہ پیش جیم اج حمزہ زیر جیم اج 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 حمزہ زبر دال اد حمزہ پیش دال اد حمزہ زیر دال اد 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 اد. ٹھیک ہے، تو یہ 5 حرف ایسے ہیں جن پہ آپ نے باؤنس کرنا ہوتا ہے، یعنی آواز اچھل کے واپس آتی ہے، تو ان کو یاد رکھنا ہے. اور یہ دیکھیں اس کے اوپر جزم ہے، یہ ہمیشہ باؤنس کب کرتے ہیں، آواز کب دوبارہ واپس آتی ہے، جب ان کے اوپر جزم ہی ہوتا ہے. اگر اس کے اوپر حرکت ہے، یعنی زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، کھڑی حرکات، پڑی حرکات، تنوین، کچھ بھی ہے، تو یہ آواز نہیں لوٹے گی. ان کو آپ نے اس حرکت کے ساؤنڈ کے ساتھ پڑھنا ہوگا. جیسے کھڑا زبر کی کیا ہے، با کھڑا زبر با، تو کیا ہوا، قاف کھڑا زبر قا. ٹھیک ہے، قال جیسے مد کے ساتھ آتا ہے، کھڑا زبر کے ساتھ آتا ہے، تو ان کو پھر اسی طرح پڑھنا ہے حرکت کے ساتھ. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھنا ہے. آگے ہم نے پڑھا ہے حمزہ ساکن جھٹکا ہے. ٹھیک ہے، تو اب کیسے ہوگا، حمزہ ساکن جھٹکا ہے، پیچھے کوئی بھی حرف ہو حرکت والا وہ معنی نہیں رکھتا. اگر آگے حمزہ ساکن ہے، ملا کے پڑھنا ہے تو پچھلے حرف کی آواز کو جھٹکا دے کے ہی ادائیگی ہوگی. کیسے، میم زبر حمزہ م. ٹھیک ہے، میم پیش حمزہ م، میم زیر حمزہ م م م م. کیا ہوگا، حمزہ پر جزم ہو تو آواز اور سانس بیک وقت روکتے ہوئے سختی سے ادائیگی کیجیے، مگر آواز کو ہلنے سے بچایا جائے گا. ٹھیک ہے، م م م. کیسے، م م م، یہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے، ہلانی نہیں ہے آواز، م م م. ٹھیک، آج کے لیے ہم اپنی ویڈیو کو یہاں پر جو ہے وہ اینڈ کرتے ہیں، کیونکہ یہ تھوڑا سا لمبا چیپٹر ہے، اس میں تھوڑی سی سمجھنے والی چیزیں ہیں. اور اب یاد رکھیے گا کہ اب ہم نے جو وہ سٹارٹ میں کیا تھا نا، پڑی حرکات کسے کہتے ہیں، کھڑی حرکات کسے، تو وہ آنسر کوشچن ایزی تھے، تھوڑا سا بچوں والا ایک تھوڑا سا ٹچ آ جاتا ہے. لیکن اب جو آگے مزید چیپٹرز آئیں گے نا، وہ تھوڑے سے سمجھنے والے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اس میں تھوڑا سا بچوں والا ٹچ نہیں ہوگا، اس کو ہمیں سمجھنا ہوگا اور پھر کرنا ہوگا. آگے جیسے اب تشدید آئے گا انشاءاللہ، پھر عارضی زبر زیر آئے گی، پھر را کے قاعدے آئیں گے، پھر اس کے بعد لام کے قاعدے آئیں گے، پھر اس پہ غنّے آئیں گے. تو یہ سارے چیپٹرز جو ہیں وہ تھوڑا سا سمجھنے والے ہیں، اور میں آپ سے درخواست کروں گی کہ آپ اس کو ضرور ٹائم دیں. کیونکہ آخرت اور دنیا، اصل میں دنیا بھی ہماری اسی بیس پر ہے. ہمیں لگتا ہے کہ یہ صرف آخرت میں چلے گا، ایسا نہیں ہوگا. تو باقی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری اس کوشش کو جو ہے وہ ہمیشہ جاری رکھے، ہمیں استقامت دے، تاکہ ہم اس کو ہمیشہ جاری رکھیں، اپنے لیے بھی فائدہ مند بنائیں اس کو، اور دوسرے کے لیے بھی فائدہ مند بنائیں. انشاءاللہ میری اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیں. انشاءاللہ الرحمن ہم اپنا جو اس کی مشق ہے وہ انشاءاللہ ہم حروف اور جو قرآن میں الفاظات آتے ہیں ہم ان کو انشاءاللہ آگے مشق میں سیکھیں گے انشاءاللہ. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.